السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم جامعہ غوثیہ نوریہ میں قافیہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ پہلے دعا پڑھتے ہیں جی، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اور قافیہ پڑھنے سے پہلے یہ بات سمجھ لینا بڑا ضروری ہے کہ آپ نے قافیہ کو مشکل نہیں سمجھنا۔ اس سے پہلے آپ نامیر پڑھ چکے ہیں، شرح میت پڑھ چکے ہیں، ہدایت اللہ پڑھ چکے ہیں، اور ہمارا انداز اتنا آسان ہوگا انشاءاللہ قافیہ آپ کے دل میں اتر جائے گی۔ آئیے جی قافیہ کا آغاز کرتے ہیں۔ مقدمہ کا معنی ہے آگے ہونے والا۔ پھر یہ لفظ لشکر کے اس حصے پر بولا جانے لگا جو لشکر سے آگے جا کر لشکر کے اترنے اور ٹھہرنے کا انتظام کرے، اس کو مقدمۃ الجیش کہا جاتا ہے۔ مقدمہ کی دو قسمیں ہیں، مقدمۃ العلم، مقدمۃ الکتاب۔ مقدمۃ العلم وہ معانی مخصوصہ ہیں جن پر علم کے مسائل کا شروع کرنا موقوف ہو، اور مقدمۃ الکتاب کلام کا وہ حصہ جو کتاب میں مسائل سے پہلے لایا جائے۔ پھر مقدمہ کی دو قسمیں، نمبر ایک مقدمۃ العلم اور نمبر دو ہے مقدمۃ الکتاب۔ مقدمۃ العلم کے اندر 6 چیزیں ہیں جو ہم پڑھیں گے۔ نمبر ایک ہے تعریف، چونکہ ہم علم نحو پڑھ رہے ہیں تو ہم علم نحو کی تعریف پڑھیں گے۔ علم نحو کی تعریف وہی ہے جو آپ نامیر سے پڑھتے آ رہے ہیں، آپ نے نامیر میں پڑھی، پھر شرح میت میں پڑھی، پھر ہدایت النحو میں پڑھی، آج قافیہ میں بھی دوبارہ سماعت فرما لیں۔ ہوا علم باصول یعرف بها اول اواخر الکلم الثلاثی من حیث الاعراب والبناء۔ ایسے اصولوں کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے ہمیں اسم، فعل اور حرف کے آخر کی حالت معلوم ہو اعراب اور بنا کے اعتبار سے۔ علم نحو کا موضوع الکلمۃ والکلام من حیث الاعراب والبناء، کلمہ اور کلام اعراب و بنا کے اعتبار سے۔ علم نحو کی غرض صیانت الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب، ذہن کو لفظی غلطی سے بچانا عربی کلام میں۔ علم نحو کی وجہ تسمیہ، حضرت ابو الاسود الدؤلی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ نے علم نحو کے قواعد ان کی بارگاہ میں پیش کیے۔ جب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے دیکھا، فرمایا ما احسن ھذا النحو الذی قد نحوت، کس قدر اچھا طریقہ ہے جو تو نے اختیار کیا۔ جو کلام مولا علی پاک نے ارشاد فرمایا اس میں آپ نے نحو کا لفظ استعمال فرمایا، شیر خدا کی زبان سے نحو کا لفظ نکلا، اس علم کا نام ہی علم نحو رکھ دیا گیا، اور اس علم کا دوسرا نام علم الاعراب بھی ہے۔ علم نحو کے موجد ایک قول کے مطابق حضرت فاروق اعظم ہے، دوسرے قول کے مطابق حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، اور تیسرے قول کے مطابق حضرت ابو الاسود الدؤلی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تک پیغام پہنچا کہ کسی عرابی نے کلمہ پڑھا اور اس نے اس خواہش کا اظہار کیا میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، تو کسی اجمی قاری نے اس کو قرآن پڑھایا۔ جب یہاں پر پہنچا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، تو اس نے اس کو ورسولہ کی جگہ پر ورسول ہی پڑھایا، جس سے سارا معنی ہی بدل گیا۔ حضرت فاروق اعظم تک جب یہ خبر پہنچی تو فاروق اعظم کو بے حد اس کی تکلیف ہوئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت ابو الاسود الدؤلی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو بلایا، اور بلا کر آپ نے ارشاد فرمایا کچھ ایسے قواعد اکٹھے کریں کہ جن کے ذریعے جو اجمی لوگ ہیں جب وہ بھی عربی پڑھیں، قرآن کریم پڑھیں، حدیث مصطفیٰ پڑھیں تو وہ غلط نہ پڑھیں۔
اور دوسرے قول کے مطابق حضرت ابو الاسود الدؤلی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں شیر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا شیر خدا پریشان بیٹھے ہیں. میں نے پوچھا حضور پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا میں نے کسی اجمی کو کلام کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ غلط عربی کلام کر رہا تھا. میں چاہتا ہوں کہ ایسے قواعد اکٹھے کیے جائیں جن کے ذریعے اجمی لوگ بھی صحیح عربی بول سکے. تو حضرت ابو الاسود الدؤلی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں شیر خدا نے مجھے ایک تحریر دی جس میں کچھ قواعد لکھے ہوئے تھے. فرمایا اس میں کچھ اضافہ کر. فرماتے ہیں میں وہ لے گیا اور میں نے اس میں اضافہ کیا. اسی وجہ سے حضرت شیر خدا کرم اللہ وجل کریم آپ کو بھی علم نحو کا موجد کہا جاتا ہے. ضرورت و اہمیت. الصرف ام العلوم والنحو ابوہا. صرف سارے علموں کی ماں ہے اور نحو باپ ہے. جو عالم جیسے بچہ اس کا ماں کے بغیر بھی گزارا نہیں، اس کا باپ کے بغیر بھی گزارا نہیں، ایسے ہی جو عالم ہے اس کو اگر صرف نہ آتی ہو تو پھر بھی اس کا گزارا نہیں ہے، اگر اس کو نحو نہ آتی ہو تو پھر بھی اس کا گزارا نہیں ہے. عالم کے لیے ضروری ہے کہ اس کو صرف بھی آئے اور عالم کے لیے ضروری ہے کہ اس کو نحو بھی آئے. اسی لیے ہم علم نحو پڑھ رہے ہیں. اب ہم پڑھیں گے مقدمۃ الکتاب. مقدمۃ الکتاب کے اندر دو چیزیں ہم پڑھیں گے، صاحب کتاب کا تعارف اور کتاب کا تعارف اور خصوصیات. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے جی صاحب کتاب کا تعارف. آپ کا نام ہے عثمان بن عمر، آپ کا لقب ہے جمال الدین، آپ کی کنیت ہے ابو عمر اور ابن الحاجب. آپ 570 ہجری میں مصر کی ایک بستی ہے جس کا نام ہے اسنا، اس میں پیدا ہوئے. آپ کو ابن الحاجب کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کے والد عمر بادشاہ عز الدین الکردی کے دربان تھے اور عربی زبان میں دربان کو حاجب کہا جاتا ہے، اسی لیے آپ کو ابن الحاجب کہا جاتا ہے. آپ نے قاہرہ میں تعلیم حاصل کی. آپ نے امام شاطبی اور امام ابو منصور انباری جو ماہر قانون تھے فقہ مالکی کی تعلیم حاصل کی. عظیم مورخ ابن خلقان لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کی مخلوق میں ذہین ترین آدمی ہے ابن الحاجب. اور علامہ جامی فرماتے ہیں مشرق و مغرب میں سب سے مشہور ترین عالم ہیں علامہ ابن الحاجب. آپ نے علم العروس میں المقصد الجلیل فی علم الخلیل لکھی. آپ نے فقہ مالکی کے اندر منتہی الاصول فی علم الاصول والجدل لکھی. آپ نے علم صرف میں شافیہ لکھی. آپ نے علم نحو میں کافیہ لکھی. آپ نے 26 شوال 646 ہجری بمطابق 1249 عیسوی اسکندریہ کے اندر آپ نے وصال فرمایا اور وہی آپ کا مزار ہے. آگے ہے جی کتاب کا تعارف اور خصوصیات. کافیہ کفا سے مشتق ہے اور یہ 3 معنوں کے لیے آتا ہے. نمبر 1 کفا بمانا اکتفا، اس کا معنی ہے کفایت کرنا. اس صورت میں یہ مکتفیتن کے معنی میں ہوگا. تقدیری عبارت ہوگی ہاذی مکتفیتن طلبا، یہ کتاب طلبا کو کفایت کرنے والی ہے. کفا بمانا اغنا، اس صورت میں کافیتن مغنیتن کے معنی میں ہوگی. تقدیری عبارت ہوگی ہاذی مغنیتن عن غیرہ، یہ طلباء کو اپنے غیر سے بے نیاز کرنے والی ہے. کفا بمانا وفا کے ہے، اس صورت میں کافیتن فافیتن کے معنی میں ہوگی. تقدیری عبارت ہوگی ہاذی کافیتن ای وافیتن الطلبتا عن الخطأ اللفظی، کافیہ طلباء کو لفظی غلطی سے بچانے والی ہے. کافیہ کا انداز اور خصوصیات سماعت فرما لیں. کافیہ کے اندر علم نحو کا متن ہے، عبارت آسان اور نحو کے تمام ضروری مسائل کا احاطہ. اختلافی مسائل کا ذکر اپنے نظریے کے مطابق، فریق مخالف کا نظریہ چھوڑ دیا گیا. اصولی مسائل مع دلائل، بعض تفریعات ذکر کی، مثالیں نہیں دی. اصولی مسائل ذکر کیے، جزیات کی طرف نہیں گئے. اور اس کتاب کی مقبولیت اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج تک کم و بیش 360 شروحات کافیہ کی لکھی جا چکی ہیں اور آج تک کافیہ داخل نصاب ہے. اس کے 3 حصے مصنف نے فرمائے ہیں. پہلا حصہ مبادیات میں،
اور دوسرا حصہ مقاصد میں، مقاصد کے اندر مرفوعات، منصوبات، مجرورات کا ذکر کیا، اور تیسرا حصہ ضمیمہ، اس کے اندر توابع، فعل اور حرف کا بیان ہے۔ کل سے انشاءاللہ ہم قافیہ کا آگے سبق پڑھیں گے۔ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو اتنا سبق سمجھ آ گیا جی؟ یاد فرما لیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔